بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین و سامعین، قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت ہمیں 10 باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ناعلمی اور جہالت کی وجہ سے بہت سے لوگ اس موقع سے بہت سے کام ایسے کر جاتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے۔ اس موقع سے بہت سے کام ایسے ہیں جو مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہیں۔ میں انہی کاموں کا تذکرہ ایک ایک کر کے کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ میری باتوں کو عمل کرنے کی نیت سے سنیں گے اور دوسروں کو بھی ان کاموں کو کرنے سے روکیں گے، منع کریں گے۔ نمبر 1، جب ہم قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے واسطے زمین پر لٹا دے، زمین پر پٹک دے، تو اس جانور کے سامنے چھری، چاقو، جن آلات سے ہم جانور ذبح کرتے ہیں ان آلات کو تیز نہ کریں، کیونکہ اس عمل سے جانور کے دل کے اندر خوف اور ڈر کا ماحول پیدا ہوتا ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا تو ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر کوئی شخص چھپکلی کو ایک چوٹ میں مار دے گا تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا بمقابلے اس شخص کے جو 2 چوٹ، 3 چوٹ یا 4 چوٹ میں مارتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ کسی جانور کو ایک چوٹ میں ماریں گے تو اس جانور کو یقیناً تکلیف کم ہوگی۔ تو اسلام اس بات کا بھی خاص خیال رکھتا ہے کہ اگر کسی جانور کو آپ ماریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اسے تکلیف کم ہو۔ تو ایک تو قربانی کا جانور ہے، تو آپ ایسا عمل ہرگز نہ کریں کہ جس عمل کی وجہ سے جانور کو تکلیف پہنچے۔ نمبر 2، جس چھری کا آپ انتخاب کریں قربانی کرنے کے واسطے، یہ خیال رہے کہ وہ چھری تیز ہو۔ کند چھری کا انتخاب کرنا یہ صحیح نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ جب آپ کند چھری کے ذریعے جانور کو ذبح کریں گے تو ذبح کرنے میں تاخیر ہوگی اور جانور کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے جانور ذبح کرنے کے لیے تیز دھاری دار چھری کا انتخاب کریں۔ نمبر 3، جب آپ قربانی کا جانور زمین پر لٹا دیں تو یہ خیال رکھیں کہ اس جانور کے سامنے کوئی دوسرا جانور کھڑا نہ ہو، کیونکہ اگر ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کیا جائے گا تو اس عمل کی وجہ سے دوسرے جانور کو تکلیف ہوگی اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے یہ عمل بھی نہ کیا جائے۔ بہت سے لوگ دیہاتوں میں اس طریقے سے کرتے ہیں، جہاں جگہ کی قلت ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، تو ایک جانور کو ذبح کر رہے ہیں اور 2-3 جانور ان کے سامنے کھڑے ہیں۔ اگر جگہ کی قلت ہے، جگہ کی کمی ہے، تو دونوں جانوروں کے بیچ میں ایک پردہ ڈال دیں تاکہ یہ جانور اس جانور کو نہ دیکھ سکے اور وہ جانور اس جانور کو نہ دیکھ سکے۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ نمبر 4، ذبح کرتے وقت 4 رگوں کے علاوہ حرام مغز کو نالی تک کاٹنا مکروہ ہے۔ یعنی ذبح شرعی کیا ہے کہ جانور کے 4 رگیں کٹ جائیں۔ جب جانور کے 4 رگیں کٹ جائیں تو اس کے بعد مزید چھری چلانا اور اس قدر چلانا کہ حرام مغز کی نالی تک وہ چھری چلی جائے، یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ نمبر 5، ذبح کرنے کے دوران جانور کے سینے کو چاک کرنا اور سینے کے اندر سے دل کو نکالنا یہ مکروہ ہے، کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ جلدی میں ہوتے ہیں، جانور کو ذبح کیے اور ذبح کرنے کے بعد سینہ چاک کر دیتے ہیں۔ جانور ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، جانور کی روح اب تک نہیں نکلی ہے کہ آپ اس کے دل کو نکالنے لگتے ہیں، تو یہ مکروہ ہے۔ آپ جانور کے دل کو اس وقت تک نہ نکالیں جب تک کہ جانور کے جسم سے روح نہ نکل جائے۔ اگر جانور کے جسم کے اندر روح ہے اور اسی حالت میں آپ سینہ چاک کر کے دل نکال رہے ہیں تو یہ مکروہ ہے، اس عمل سے بچنا چاہیے، بہت ہی غلط بات ہے، اس عمل سے جانور کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ نمبر 6، ذبح کرتے وقت جانور کی گردن کو توڑ دینا یہ بھی مکروہ ہے۔ یہ عمل اکثر و بیشتر چھوٹے جانور کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو بکری، خصی ہیں، تو لوگ ذبح کرتے ہیں اور ذبح کرنے کے بعد ابھی روح نکلی نہیں ہوتی ہے کہ ان کی گردن کو توڑ دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر
ذبح کرنے کے بعد روح نکل گئی ہے، جانور ٹھنڈا ہو گیا ہے تو پھر توڑ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جانور ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، روح ابھی جانور کے اندر ہی ہے اور آپ اس کی گردن کو توڑ دیں، یہ عمل صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، مکروہ عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے رکنا چاہیے۔ نمبر 7، جانور ذبح کرتے وقت آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، جب تک جانور کی روح نہ نکل جائے، اس وقت تک آپ جانور کی کھال نہ اتاریں۔ اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ ایک جانور کو ذبح کرنے کے لیے 2 چند لوگ ہوتے ہیں۔ جب جانور کو ذبح کر دیا جاتا ہے اور جانور کی روح ابھی نکلی نہیں رہتی ہے تو جو ان کے چیلے ہوتے ہیں وہ کھال اتارنے پہ لگ جاتے ہیں۔ یہ عمل درست نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا انتظار کریں کہ جانور ٹھنڈا ہو جائے اور جانور کی روح نکل جائے، اس کے بعد آپ جانور کی کھال اتاریں یا جانور کے کسی حصے کا کوئی جز نکالیں۔ جب تک جانور کی روح نہ نکل جائے اس وقت تک جانور کے کسی حصے کا کاٹنا بالکل صحیح اور درست نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے رکنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ نمبر 8، رات کے حصے میں، تاریکی میں، اندھیرے میں جانور ذبح کرنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر رات میں روشنی کا انتظام ہے، لائٹ کا انتظام ہے، ماحول ایسا ہے جیسا کہ دن کا ماحول ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ مکروہ ہونے کی اصل وجہ رات نہیں ہے، اصل وجہ تاریکی ہے۔ اگر اندھیرے میں آپ قربانی نہیں کر رہے ہیں، رات کے حصے میں روشنی میں قربانی کر رہے ہیں تو بالکل صحیح اور درست ہے، مکروہ نہیں ہے۔ کیونکہ رات کے حصے میں، اندھیرے میں اگر آپ قربانی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اندھیرے کی وجہ سے، تاریکی کی وجہ سے قربانی صحیح طریقے سے نہ ہو سکے، جانور صحیح طریقے سے ذبح نہ ہو سکے۔ اس لیے علماء کرام تاریکی میں یعنی اندھیرے میں قربانی کرنے سے منع کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اندھیرے میں قربانی کرتا ہے تو یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ نمبر 9، اونٹ کے علاوہ کسی دوسرے جانور کو کھڑے ہونے کی حالت میں ذبح کرنا یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ نہر ہے۔ کھڑے ہونے کی حالت میں اس کی گردن کے اندر تیر کی طرح دھارے دار آلہ ہوتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے اور خون نکلتا ہے، خون نکلنے کے بعد وہ جانور ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اس کی روح نکل جاتی ہے۔ اونٹ کو ذبح کرنے کا یہی طریقہ ہے، یہ طریقہ اونٹ کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اگر اونٹ کے علاوہ کسی دوسرے جانور کے ساتھ اس طریقے سے ذبح کیا جائے تو یہ مکروہ ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اونٹ کے علاوہ دیگر جانوروں کو زمین پر لٹا کر صحیح طریقے سے ذبح کیا جائے، صحیح طریقے سے قربانی کی جائے۔ نمبر 10، اونٹ کو نہر کرنے کے بعد زمین پر لٹا کر دوبارہ سے گردن کاٹنا یہ مکروہ ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب اونٹ کو ذبح کر دیا جاتا ہے، نہر کر دیا جاتا ہے، تو جب وہ اونٹ زمین پر گر جاتا ہے تو لوگ فوراً اس کی گردن کاٹنے لگتے ہیں، جبکہ اب تک اس کی روح اسی کے جسم کے اندر ہے۔ اس عمل سے یقیناً اونٹ کو تکلیف پہنچے گی اور یہ اسلام کے اندر درست نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس لیے یہ 10 کام ایسے ہیں جو ہمیں اس موقع سے نہیں کرنے چاہیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ اس موقع سے ان 10 کاموں کو ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ایک بہت عظیم ترین عبادت ہے۔ آپ ایسا عمل ہرگز نہ کریں جس عمل کی وجہ سے ہماری اس عبادت میں کسی طرح کا کوئی فرق پڑے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔